بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الدين عند الله الإسلام، فإن أسلموا فقد اهتدوا، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کرام، جامعہ باب الرحمہ کے چارجوالی میں موجود دین سے محبت رکھنے والوں، میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے جامعہ باب الرحمہ کے منتظمین، بالخصوص محتمم صاحب اور اساتذہ کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان اور پروقار تقریب میں مجھ ناچیز کو شرکت کی دعوت دی، مجھے عزت بخشی اور اس دعوت کے نتیجے میں آپ سے ملاقات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اساتذہ اور منتظمین کو اور ان کی خدمات کو تعلیم اور تعلم کے میدان میں اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وہ تمام فضلاء اور حفاظ کرام جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کا کلام حفظ کیا ہے، مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان فضلاء اور حفاظ کرام کو خاندان اور والدین کے لیے، پورے علاقے اور قوم کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنا دیں۔ مجھ سے پہلے متعدد علماء کرام، زعماء دین نے آپ سے گفتگو کی۔ اگر ہم یہ عزم صمیم کر لیں کہ جو گفتگو ہم نے سنی اس پر عمل کریں گے، لہذا ہماری نجات اور کامیابی کے لیے
وہی گفتگو کافی ہے۔ لیکن میں چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اجازت لوں گا۔ دینی مدارس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر دنیا والے دینی مدارس کی اہمیت سے انکار کرتے ہیں، دینی مدارس کی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں ہے ان کے ہاں علماء کا کوئی مقام اور عزت نہیں، بلا وہ دینی مدارس کی توہین کرتے ہیں یا علماء کی، لیکن اللہ نے دینی مدارس کو دینی مدارس کی نسبت کی وجہ سے جو اہمیت دی ہے وہ دنیا کے کسی ادارے کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دینی مدارس کی تاریخ پر نظر ڈالنا ہے کہ دینی مدارس کی نسبت کس ادارے سے ملتی ہے۔ یہ مدرسہ، یہ جامعہ باب الرحمہ، یہ کس تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ اس مدرسے کی نسبت جا کے کہاں سے ملتی ہے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہوگا کہ مدرسے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، بعثت رسول اور نبی، لیکن کوئی مدرسہ نہیں جس مدرسے سے وہ استاد سے مستفید ہو سکے، کچھ سیکھ سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پڑھایا اور جبرائیل علیہ السلام کی توسط سے پڑھایا، اور کیا پڑھایا؟ قرآن پڑھایا۔ تو شاگرد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استاذ ہے رب کریم، بیچ میں واسطہ ہے جبرائیل علیہ السلام، اور کتاب ہے قرآن کریم، لہذا باب الرحمہ اس مدرسے کا تسلسل ہے۔ اب آپ بتائیے، دنیا اگر اس حقیقت سے انکار کرتی ہے تو اس پر تو لعنت ہے، لیکن ہم اس حقیقت کو دل اور ایمان سے تسلیم کرتے ہیں۔ جب ایک مدرسے کی نسبت جا کے ملتی ہے کہاں سے؟ اللہ سے۔ بعثت عشق کا اللہ استاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت شاگرد کی ہے اللہ کے سامنے، واسطہ صرف جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یہ ہے مدرسہ جو عبارت ہے 4 چیزوں سے: اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، بیچ میں واسطہ جبرائیل علیہ السلام۔ یہ ہے مدرسہ۔ مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی خوبصورت تعمیر کا نام نہیں ہے، مدرسہ نام ہے استاد، شاگرد اور کتاب کا۔ تو استاد اللہ، شاگرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب قرآن۔ اب آپ بتائیے، مدرسہ بھی انہی 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک طرف استاد ہے عالم کی صورت میں، دوسری طرف شاگرد ہے اسٹوڈنٹ اور طالب علم کی صورت میں، اور بیچ میں قرآن ہے۔ یہی وہ نسبت ہے جس سے مدرسے کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری بات،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سب سے پہلے قرآن پڑھنے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد سے، لیکن اس مسجد پر دشمنوں کا یلغار ہوتا ہے اور ابو بکر صدیق کو وہاں سے فارغ کیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتا تھا، وہ قرآن سناتا تھا۔ لہذا یہ مدرسہ ایک کڑی ہے اس مسجد ابو بکر صدیق کا۔ اس کے بعد ہجرت سے پہلے جو مدرسہ مرکز رہا استاذ اور شاگردوں کا، اس مدرسے کا نام تھا دار ارقم۔ اس دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھاتے تھے، صحابہ کرام ان سے سیکھتے تھے۔ کیا پڑھاتے تھے؟ اور صحابہ کرام بعثت شاگرد اور متعلمین اور اسٹوڈنٹ کیا سیکھتے تھے؟ یہی قرآن سکھاتے تھے اور یہی قرآن سیکھتے تھے۔ یہ مدرسہ جامعہ باب الرحمہ یہ کڑی ہے اس دار ارقم کا، جس میں استاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شاگرد صحابہ کرام ہیں، اور سبجیکٹ اور دستور قرآن ہے، کتاب قرآن ہے۔ آپ بتائیے اس نسبت سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ہاں، اگر کر سکتا ہے تو کون؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اگر اس سے انکار کرتے ہیں تو وہ منافق کرتے ہیں، یا وہ غیر مسلم کافر کرتے ہیں اس حقیقت سے انکار۔ لیکن جس مسلمان کی زبان پر کلمہ ہو وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہجرت کے بعد ایک مرکزی ادارہ وجود میں آیا۔ اس مرکزی ادارے کا معلم کون تھا؟ استاد۔ اس مرکزی ادارے کا محتمم کون تھا؟ اس ادارے کا محتمم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور شاگرد صحابہ کرام تھے۔ کیا پڑھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے؟ یہی قرآن سکھایا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے۔ اور اس مدرسے کا نام مسجد نبوی تھا۔ تو یہ مدرسہ کڑی ہے اس مرکزی درسگاہ کا جس کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ ہے ان کی اہمیت، ان کی نسبت کی وجہ سے۔ اور ہر چیز کی اہمیت علماء کرام بیٹھے ہیں، ہر چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے ان کی نسبت سے۔ ایک کمرہ ہے بازار کا، ایک شراب خانہ ہے وہ بھی کمرہ ہے، ایک واش روم ہے وہ بھی ایک کمرہ ہے، جس میں بیٹھتا ہوں لیٹتا ہوں وہ بھی ایک کمرہ ہے، میرا مہمان خانہ بھی ایک کمرہ ہے۔ لیکن اس کمرے کی نسبت مجھے ہو رہا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ایک کمرے کی نسبت اللہ کو ہو رہا ہے، بیت اللہ، پھر اس کی نسبت کتنی بڑھ جاتی ہے، اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ جب بیت کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی تو پھر بیت اللہ بن گیا۔ ایک مسجد یہ ہے، لیکن مسجد کی نسبت جب ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسجد نبوی کا اضافہ ہم لگاتے ہیں، تو پھر آپ بتائیے اس مسجد کی اہمیت بمقابلہ اس مسجد کے بڑھ جاتی ہے یا نہیں بڑھ جاتی؟ یہ کیوں؟ نسبت کی وجہ سے۔ ایک لینن اور گورباچوف اور اسٹالن کی کتاب ہے، لیکن اس کی نسبت کہاں ہوتی ہے؟ اسٹالن اور گورباچوف اور نیلسن منڈیلا کو۔ لیکن ایک کتاب وہ ہے جو منسوب ہے اللہ کو، جس کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے، جس کے سامنے پوری دنیا کی کتابیں قیامت تک کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے ہر چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، لہٰذا مدرسے کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ دوسری بات، علماء کرام
ہمیشہ احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں۔ یہ فضلاء سامنے بیٹھے ہیں، نئے فضلاء، ہم جیسے لوگ جو 25 سال پہلے درس نظامی سے فارغ ہو چکے ہیں، میں جو دیکھتا ہوں اکثریت احساس کمتری کے شکار ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ معاشرے میں ہمیں وہ مقام نہیں دیا جا رہا جو میرا مقام ہے۔ مولوی اور علماء کا جو مقام ہے، ہمیں وہ مقام نہیں دیا جا رہا معاشرے میں۔ معاشرے میں ہماری عزت نہیں ہو رہی۔ معاشرے میں لوگ ہمیں حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کوئی ہمیں زکوٰۃ خور کہتے ہیں، کوئی ہمیں چندہ چور کہتے ہیں، کوئی ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، کوئی ہمیں انتہا پسند کہتے ہیں، کوئی ہمیں شدت پسند سے پکارتے ہیں۔ پوری دنیا کا اتفاق ہوا ہے مجھ پر کہ پوری دنیا کی امن اگر خراب ہے تو اس مولوی پگڑی اور داڑھی کی وجہ سے خراب ہے۔ اگر پوری دنیا کی امن اور سکون اور خوشحالی کو اگر خطرہ ہے تو وہ مدرسے سے خطرہ ہے، اگر خطرہ ہے تو وہ اسلامی نظام تعلیم سے خطرہ ہے۔ یہی بات کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا میں میری حیثیت ایک درندے اور ایک وحشی انسان کی ہے۔ دنیا میں میری توہین ہو رہی ہے، میری تذلیل ہو رہی ہے، میری ادارے کی توہین اور تذلیل ہو رہی ہے۔ وہ ادارہ جس کو ایک اہم نسبت حاصل ہے، وہ مولوی جس کو ایک نسبت حاصل ہے، کون سا مولوی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اگر اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ سے خشیت رکھنے والے لوگ ہیں یا کرنے والے لوگ ہیں، وہ صرف اور صرف علماء ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ عزت اللہ کی ہے، عزت اللہ کی رسول کی ہے، اور عزت مؤمنین کی ہے۔ کتنے ہو گئے؟ عزت کس کی ہے؟ عزت اور مقام رتبہ جو حاصل ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ نمبر 3 اہل ایمان والوں کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں اور فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایمان والو، آپ کا مقام ہے، آپ کی عزت ہے اللہ کے ہاں، آپ کو ایک مقام حاصل ہے اے ایمان والو۔ لیکن ایمان والوں میں ایک طبقہ، ایک گروہ، ایک جماعت اور ہے جو رتبے میں آپ سے کہیں درجہ بڑھ کر ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اولو العلم، جن کے پاس قرآن کا علم ہو۔ ان علماء کا تعریف کون کر رہا ہے؟ یہ علماء کی تعریف کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب۔ کیا علم والے اور بے علم جاہل لوگ آپس میں برابر ہیں؟ نہیں ہے برابر۔ ایک آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے، بینائی ہے ان کی، ایک آدمی نابینا ہے۔ آپ بتائیے بینائی رکھنے والا آدمی اور نابینا آپس میں برابر ہے دوسرے کے ساتھ؟ یہی فرق ہے علم اور بے علم والوں کے درمیان۔ تو یہ ہے آپ کا مقام، اور یہ مقام آپ کو دیا ہے اللہ نے۔ اور میں آپ کو شاہ ولی اللہ کا ایک
ان کی کتابوں سے ملا ہوا اساتذہ سے سنا ہے، انہوں نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بستی اور محلے میں، گاؤں اور گھر میں مجھے پتہ چلتا ہے، میرے علم میں آتا ہے کہ اس گھر میں، اس بستی میں، اس شہر میں عالم موجود ہے، تو میں خوش ہو جاتا ہوں اور ان گھر والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں مکہ بھی ہے اور مدینہ بھی ہے، آپ کے گھر میں مکہ بھی ہے اور مدینہ بھی ہے۔ اچھا، آگے دلیل کیا دیتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آگے دلیل کیا دیتے ہیں؟ گھر میں عالم موجود ہونے کی وجہ سے شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں مدینہ بھی ہے اور مکہ بھی ہے۔ کیوں؟ عالم موجود ہے، اور عالم بیک وقت مکہ بھی ہے اور مدینہ بھی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ مکہ خداوند کریم کی جلال کا مظہر ہے، مکہ خداوند کریم کی جلال کا مظہر ہے۔ علماء اس آیات قرآنی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ بھی خداوند کریم کی جلال کا مظہر ہے۔ اور مسجد نبوی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمال کا مظہر ہے، رسول اللہ کی جمال کا مظہر ہے مدینہ منورہ۔ اور مولوی علماء کرام اس آیات قرآنی کی، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کی وجہ سے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال کا مظہر ہے۔ تو جب عالم دین میں ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ خداوند کریم کی جلال کا مظہر ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ جمال کا مظہر ہے، جمال نبوی کا، اس روایت کے روح سے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو لہٰذا میں اس گھر کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں عالم موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ بھی موجود ہے اور مدینہ بھی موجود ہے، یہ آپ کا مقام۔ اور میرے استاذ حضرت قاضی حمید اللہ جان رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا، گجران والے کا۔ میں 2 سال ان سے پڑھا، موقف علیہ میں نے 2 سال میں کیا، اور دورہ تفسیر میں نے پڑھا ہے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ۔ قاضی حمید اللہ جان صاحب فرماتے تھے کہ وہ مولوی، وہ عالم جس نے اپنے علم پر عمل کیا ہو، عالم با عمل، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ سمجھو کہ آپ بیک وقت مکہ اور مدینہ کو دیکھ رہے ہو، مکہ اور مدینہ کو دیکھ رہے ہو۔ آپ کی معمولی حیثیت نہیں ہے۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، اور ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں میرے رب زندگی کا راستہ بتاؤ۔ جب ہم یہ اعتراف کرتے ہیں ایاک نعبد، اے میرے رب میں صرف آپ کا غلام ہوں اور آپ کی عبادت کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں، جب آپ نے برملا یہ اعلان کیا ببانگ دہل، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک خدا کی خدائی کا اعتراف تم نے کر لیا۔ زمین کی جتنی بھی چھوٹے خدا ہے جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، اس کے خلاف تم نے بغاوت کا اعلان کیا۔ اور جب تم زمین پر طاقتور خداؤں کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، پھر تو مشکلات آئے گی، مشکلات آئے گی یا نہیں آئے گی؟ فرعون زمین پر خدا بن کے بیٹھا تھا یا نہیں بیٹھا تھا؟ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، تمام خداؤں سے سب سے بڑا خدا میں ہوں، فرعون کہا کرتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسی فرعون کو للکارا اور چیلنج کیا، مشکلات آئی یا نہیں آئی؟ مصائب آئے یا نہیں آئے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو چیلنج کیا، قیصر روم کو، اور کسریٰ ایران کو چیلنج کیا، ابو لہب اور ابو جہل کو چیلنج کیا،
مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی بن سلول کو چیلنج کیا، آپ بتائیں مشکلات آئے یا نہیں آئے؟ ان کے خلاف قتل کے منصوبے بنے یا نہیں بنے؟ بنے۔ تو جب آپ اعتراف کرتے ہیں خدا کی غلامی اور بندگی کا تو مشکلات تو آئے گی، زندگی میں چیلنجز آئے گی۔ فوراً آپ نے کہا کہ بہت بڑی دشمنی میں نے مول لی، زمین کی تمام خداؤں سے میں نے بغاوت کا اعلان کیا، ایاک نستعین، اے میرے رب میری مدد فرما، میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، میں مقابلہ نہیں کر سکتا ان خداؤں کا، میری مدد فرما۔ اور آگے بڑھ کر تم نے کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے رب اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے زندگی بسر کرنے کا راستہ بتاؤ، سیدھا راستہ کون ہے؟ کون سا راستہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا ذالک الکتاب ان ھذا صراطی مستقیما۔ اگر آپ دستور زندگی چاہتے ہو، انفرادی زندگی میں، شخصی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، معاشی زندگی میں، سیاست کی زندگی میں، انصاف کی زندگی میں، اگر آپ چاہتے ہو دستور زندگی اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں، ذالک الکتاب وہ ہے وہ دستور، ان ھذا صراط مستقیما، اسی راستے کو فالو کرو، فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، دائیں بائیں نہیں جانا۔ دائیں بائیں اگر آپ نے ادھر ادھر کیا فتفرق بکم عن سبیلی، پھر تم منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے میری طرف سے آپ کو نصیحت، یہ ہے میری طرف سے دستور زندگی، اسی کو فالو کرے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ کامیاب بھی رہے، آپ سرخرو بھی ہو سکے، آپ کو نجات بھی مل سکے۔ یہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ آگے ہم کیا کہتے ہیں نماز میں؟ صراط الذین انعمت علیہم، مجھے وہ شخصیات بتاؤ، راستہ تو بتا دیا، وہ شخصیات بتاؤ جس کو میں فالو کروں اپنی زندگی میں۔ جیسے ہم سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ، جب کوئی ان کو شخصیت ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں آپ کا فالوور ہوں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ میں آپ کا فالوور ہوں، میں آپ کا فین ہوں۔ تو یہاں آپ نے مطالبہ کیا رب سے کہ مجھے وہ شخصیات بتاؤ کہ میں زندگی میں ان کو فالو کروں، اپنے آپ، اپنی صورت کو، اپنی شکل کو، اپنی رنگ ڈنگ کو، اپنی سیرت اور کردار کو اس جیسا بنا دوں۔ بتاؤ شخصیات۔ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر آپ نے انعام کیا ہو اور آپ کی طرف سے مقبول اور منظور اور ایوارڈ یافتہ ہو، وہ شخصیات بتاؤ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، شیطان نہیں، شیطان کا راستہ نہیں۔ شیطان اپنے حقیقی شکل میں ہو یا شیطان انسان کے روپ میں ہو، شیطان اپنے حقیقی روپ میں ہو یا شیطان انسان کی روپ میں ہو، تو آپ لوگ کہیں گے جو عام لوگ بیٹھے ہیں، علماء تو جانتے ہیں کہ انسان کے روپ میں شیطان کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ناس کے ذریعے حکم نہیں دیا؟ قرآن کی آخری سورت ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ اے میرے پیغمبر، خناس سے پناہ مانگ۔ خناس سے، خناس کون ہے؟ طاغوت ہے۔ خناس کون ہے؟ شیطان ہے۔ طاغوت نفس کی شکل میں بھی ہوتا ہے، طاغوت خواہشات نفسانیہ کی شکل میں بھی ہوتا ہے، طاغوت شیطان کی شکل میں بھی ہوتا ہے، طاغوت انسان کی شکل میں بھی ہوتا ہے، طاغوت حکمران کی شکل میں بھی ہوتا ہے، طاغوت ظالم کی شکل میں بھی ہوتا ہے، طاغوت جابر کی شکل میں بھی ہوتا ہے، طاغوت نظام حکومت اور سسٹم کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ لہذا خناس سے پناہ مانگ۔ وہ خناس
جنات کی شکل میں ہو، حقیقی روپ میں ہو، شیطان کے روپ میں ہو، یا وہ خناس و طاغوت و شیطان والناس انسان کی شکل میں ہو، دونوں سے پناہ مانگو۔ اس لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان شیاطین، ان طاغوتی قوتوں کا راستہ نہیں، ان طاغوتی اور شیطانی قوتوں کا راستہ نہیں، وہ شیطان جو اپنے روپ میں ہو یا وہ شیطان جو انسان کی شکل میں ہو۔ مجھے اس شخصیات کا راستہ بتاؤ جو آج کی طرف سے انعام یافتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، قرآن میں بتا دیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میری طرف سے جو انعام یافتہ شخصیات ہے، انعام یافتہ شخصیات ہے، گروہ ہے، جماعتیں ہیں، لوگ ہیں، وہ چار ہے۔ من النبیین، انبیاء کی جماعت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کو فالو کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر آپ کو واقعی مجھ پر ایمان ہے، اگر آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے، اپنے رب سے محبت ہے، تو میرے محبوب رسول کو فالو کرے۔ تو نمبر ایک کون ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام۔ نمبر دو والصدیقین، صدیقین کو فالو کرے۔ صدیقین کون ہے؟ صدیقین وہ ہے جو گفتار ہے اور کردار اس کا نمونہ ہے، گفتار اور کردار میں ایک ہو، یہ ہے صدیقین، اس کو فالو کرے۔ اور نمبر تین والشہداء، ان لوگوں کو فالو کرے جب دین کی سربلندی کی بات آتی ہے تو جان دینے کے لیے تیار ہو، اور جان دے چکا ہو، قربانی دے چکا ہو۔ اور نمبر چار صلحاء اور نیکوکاروں کو فالو کرے، صلحاء اور نیکوکاروں کو فالو کرے۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ مجھے بتائیے ان چار میں کہیں سردار کا ذکر ہے؟ کہیں کسی چودھری کا ذکر ہے؟ کہیں کسی صنعتکار کا ذکر ہے؟ کہیں کسی زمیندار اور جاگیردار کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ کسی بدماش اور غنڈے کا ذکر ہے؟ کسی حکمران کا ذکر ہے؟ کس کا ذکر ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو پھر آپ کیوں چودھری کے پیچھے پڑے؟ ہاں، پھر تم کیوں چودھری کے پیچھے پڑے ہیں؟ وڈیرے کے پیچھے کیوں پڑے؟ سردار اور صنعتکار اور سرمایہ دار کے پیچھے کیوں پڑے؟ نماز میں ہر رکعت میں خدا سے راستہ زندگی کا بھی مانگ رہے ہو، شخصیات بھی مانگ رہے ہو، اللہ نے شخصیات بھی بتایا اور دستور زندگی بھی بتایا، پھر بھی آپ ان میں سے کسی کو بھی فالو نہیں کر رہے، تم چودھری کو فالو کر رہے ہو، تم کسی سرمایہ دار اور صنعتکار کو فالو کر رہے ہو، تم علماء کو فالو نہیں کر رہے جو وہ صدیقین کے زمرے میں بھی آتے ہیں، وہ شہداء کے زمرے میں بھی آتے ہیں، وہ صلحاء کے زمرے میں بھی آتے ہیں۔ صلحاء کون ہے؟ نیک لوگ، نیک لوگوں کو فالو کرے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، یہ جو بخاری پڑھنے والے ہیں یہ نیک نہیں ہیں۔ بخاری پڑھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، یہ جو سیاسی مولوی ہے یہ پوٹ پات والے ہیں، یہ نیک لوگ نہیں ہیں۔ یہ زندہ باد اور مرد آباد والے نیک لوگ نہیں ہیں۔ زندہ باد اور مرد آباد والے کہتے ہیں یہ مشتق کا مولوی ہے، یہ نیک لوگ نہیں ہے، اس کو دنیا کا کیا پتہ۔ یہ تبلیغ والے کون ہے؟ 6 نمبر کے علاوہ اس کو کچھ نہیں پتا، ایک دوسرے کو پر تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک کہہ رہے کہ میں نیک ہوں، کیوں؟ میں نے واشنگٹن کو چیلنج کیا ہے، میں نے جو بائیڈن کو چیلنج کیا ہے، میں نے یروشلم کو چیلنج کیا ہے، میں نے اسرائیل کو چیلنج کیا ہے، میں نے امریکہ کو چیلنج کیا ہے، میں نے اسلام آباد اور پنڈی کو چیلنج کیا ہے۔ اصل تو میں ہوں، اصل پٹھے خان۔ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اصل تو ہم ہیں۔
بخاری والے کہتے ہیں کہ ہم ہیں، خانقاہ والے کہتے ہیں کہ ہم ہیں، لیکن روایت نے فیصلہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لڑائی نہیں لڑنا، ہم بتائیں گے آپ کو۔ علماء سمجھتے ہیں عام لوگوں کی سمجھانے کے لیے کہ نیک آدمی کون ہے، نیک آدمی کون ہے، نیک لوگ کون ہیں، کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی پہچان یہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، سمجھو کہ یہ نیک آدمی ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ اجی عبدالوہاب کی اللہ مغفرت کرے، اس کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے یا عمران خان کو چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے یا زرداری صاحب کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ ہاں؟ تو لہذا بس فیصلہ ہو چکا ہے، جس کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے سمجھو کہ یہ ہے نیک لوگ۔ اور قرآن نے آپ کے مطالبے کے مطابق رب نے بتا دیا کہ اسی کو فالو کرے۔ اور تم 5 وقت کی نماز میں تو مولوی کو فالو کرتے ہیں، چلو نماز کا وقت ہے پڑھیں گے، مجال ہے کہ کوئی شخص امام کے مسئلے پہ کھڑا ہو جائے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ مولوی کا حق ہے، سب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ مسئلے پر نماز کی امامت کرانا یہ مولوی کا حق ہے، لیکن پھر سیاسی اور اجتماعی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، نظام حکومت میں پھر مولوی کی امامت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ کیا دین صرف مسجد تک محدود ہے؟ بتائیے، دین صرف مسجد تک محدود ہے؟ نہیں، اگر دین صرف مسجد تک محدود ہوتا تو ریاستی مدینہ قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ریاستی مدینہ قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آج جس مرکز میں ہم کھڑے ہیں یہ مرکز تبلیغ کا بھی مرکز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقلابی تھے۔ کیا تھے؟ سیاسی تھے، انقلابی بھی تھے۔ لہٰذا یہ مرکز دعوت کا بھی ہے، یہ مرکز تبلیغ کا بھی ہے، یہ مرکز اساتذہ اور شاگرد کا نام بھی ہے، تعلیم اور تعلم کا بھی ہے، اور یہ مرکز سیاسی اور انقلابی مرکز بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر آپ جامعہ باب الرحمہ کو یا کسی بھی دینی ادارے کو منسوب کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند کو، یا منسوب کرتے ہیں مسجد نبوی جو مرکزی درسگاہ ہے بنیادی طور پر، مجھے بتائیے مرکزی درسگاہ مسجد نبوی سے دشمن سے لڑنے کے لیے لشکر تیار ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ تیار ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ 81 جنگیں لڑی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں کتنی جنگیں لڑی گئی؟ 81 اور 27 میں رسول اللہ خود شریک ہوئے۔ یہ جنگیں جو لڑی گئی یہ مذاق تھا، یہ مذاق تھا۔ کس مقصد کے لیے لڑی گئی؟ اس مقصد کے لیے لڑی گئی کہ آپ کی رسالت اور نبوت کا مقصد اگر دعوت ہے، اگر آپ کی رسالت اور بعثت کا مقصد، نبوت کا مقصد تبلیغ ہے، اگر آپ کی رسالت اور بعثت کا مقصد معلم کی حیثیت ہے تو ہے، لیکن آپ کی حیثیت ایک انقلابی رسول کی بھی ہے، اس لیے کہ یظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ اسلامی نظام تمام ادیان باطلہ پر غالب ہو جائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ دے رہا تھا، خطبہ حجۃ الوداع دے رہا تھا، کتنے صحابہ سامنے بیٹھے تھے؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے علماء نے، مفسرین محدثین نے، کہ تقریباً 1.5 لاکھ کم و بیش وہاں بیٹھے تھے، 1,40,000 یا 1.5 لاکھ۔ انہوں نے خطبہ حجۃ الوداع دنیا کو دی۔ ہم کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع، لیکن بالفاظ دیگر یہ قیامت تک اسلامک ورلڈ آرڈر تھا۔ یہ کیا تھا؟ اسلامک ورلڈ آرڈر۔ امریکہ کوشش نہ کرے،
امریکہ اور یورپ اور مغرب کوشش نہ کرے دنیا کو عالمی نظام دینے کے لیے، نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے ہمیں 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے میرے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کی صورت میں قیامت تک اسلامک ورلڈ آرڈر کا بیانیہ دیا ہے۔ آپ کی بیانیے کو ہم تھوکتے ہیں، آپ کی بیانیے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہے اسلامک ورلڈ آرڈر۔ اس وقت ریاست مدینہ کتنے مربع میل پر قائم تھی آپ کو پتہ ہے؟ عام لوگوں کو تو یہ پتہ نہیں ہے، اتنی بدقسمتی ہے کہ ختم نبوت کس چیز کو کہتے ہیں۔ اگر آپ آج کے نوجوانوں سے پوچھئے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، وہ نہیں سمجھتے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ ختم نبوت عقیدے کا مطلب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، ریاست مدینہ قائم کی 11 لاکھ۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب علوم القرآن میں لکھا ہے کہ عرب قوم کے پاس سیاسی غلبہ نہیں تھا۔ سیاسی غلبہ حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے 8 چیزوں کی ضرورت ہے۔ کتنی؟ 8 چیزوں کی ضرورت ہے۔ عرب کے پاس 8 میں سے ایک بھی نہیں تھا۔ تو حکومت کس کی تھی؟ وہاں حکومت یا تو قیصر روم کی تھی یا حکومت کسریٰ ایران کی تھی۔ 2 سپر پاور تھے، ایک قیصر روم، ایک کسریٰ ایران، شاہ ایران۔ پوری دنیا ان کی انگلوں پر وہ نچواتے تھے۔ نظام ان کا تھا، جبر اور ظلم اور جہالت کا نظام، خونریزی اور فساد اور قتل اور غارت گری اور جہالت کا نظام، ظلم اور بے انصافی کا نظام۔ لیکن اس زمانے میں عرب کے پاس سیاسی غلبہ اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر وہی عرب قیصر کا مقابلہ بھی کر رہا ہے، ان سے ٹکر لیتا ہے۔ پھر وہی عرب کسریٰ سے بھی ٹکر لیتا ہے۔ پھر وہی عرب عمر فاروق کی شکل میں 22 لاکھ مربع میل پر ریاست مدینہ قائم ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، عددی اکثریت نہیں تھی، عددی اکثریت نہیں تھی، علم نہیں تھا، اتفاق اور وحدت نہیں تھی، صنعت نہیں تھا، زراعت نہیں تھی۔ غیر وادٍ ذی زرع عند بیتک المحرم، زراعت نہیں تھی، جسمانی قوت نہیں تھی، اخلاقی اور روحانی قوت نہیں تھی، معدنی دولت نہیں تھی۔ یہ 8 چیزیں عددی اکثریت، علم، اتحاد اور وحدت اور اتفاق، صنعت، زراعت، معدنی دولت، جسمانی قوت اور اخلاقی اور روحانی قوت، ان 8 میں سے ایک بھی عرب میں نہیں تھا۔ لیکن پھر عرب نے یہ غلبہ کیسے حاصل کیا؟ عرب نے یہ غلبہ، اس میں تنظیم بھی آئی، اس میں اشار اور قربانی کی صفت بھی آئی، شجاعت، بہادری اور دلیری بھی پیدا ہوئی، اس میں انصاف کا بول بالا تھا، تنظیم اور اتحاد۔ یہ کہاں سے؟ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کا بنیادی وجہ قرآن۔ اس کا بنیادی وجہ کیا تھی؟ قرآن تھی۔ قرآن کی برکت سے 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت قائم ہوئی۔ تو لہٰذا آپ بتائیے، جب رسول اللہ نے مسجد نبوی کو عدالت قرار دیا تھا، سپریم کورٹ، انہوں نے مسجد نبوی کو GHQ قرار دیا تھا، انہوں نے مسجد نبوی کو ایوان صدر یا ایوان وزیر اعظم قرار دیا تھا، ایوان انصاف قرار دیا تھا۔ آپ بتائیے مجھے یہ حق حاصل ہے یا نہیں کہ میں اس ادارے سے مبلغین بھی تیار کروں، میں اس ادارے سے داعین بھی تیار کروں، دین کی دعوت کرنے والے، اور میں اس ادارے سے سیاسی مجاہدین بھی تیار کروں؟ مجھے یہ حق حاصل ہے یا نہیں حاصل؟ حاصل ہے۔ یہ ہے آپ کی تاریخ۔ لیکن ہمیشہ کوشش کی گئی ہے دین کی مٹھانے کی، اسلام کی مٹھانے کی، ہمیشہ، آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔
دین کی خلاف سازشیں ہو رہی ہے، شعائر اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، داڑھی اور پگڑی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، دینی مدارس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، منبر اور محراب کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، لیکن اس کا مقابلہ ہم خاموشی سے کریں گے یا میدان میں نکل کر دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہاں سے پکڑ کر مقابلہ کریں گے یا اللہ اللہ سے کریں گے؟ کس طرح کریں گے؟ ہتھیار کا مقابلہ ہتھیار سے ہوگا، ہتھیار کا مقابلہ ہتھیار سے ہوگا، جنگ کا مقابلہ جنگ سے ہوگا، اللہ اللہ سے نہیں ہو سکتا، جنگ کا مقابلہ دعا سے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ہتھیار کا مقابلہ دعا سے کرتے ہیں، جنگ کا مقابلہ دعا سے کرتے ہیں، تو پتہ نہیں ہے فلسطین کب سے آزاد ہوتا، فلسطین کب سے آزاد ہوتا، کتنی بڑی بڑی دعائیں ہوتی ہے، لیکن دن بدن اسرائیل کے قبضے میں اضافہ ہوتا ہے، فتح کا نام ہی نہیں لیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام اقوام اکٹھے ہو گئے ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے، دین اسلام کو مٹھانے کے لیے، قرآن کا راستہ روکنے کے لیے، مسجد نبوی کو نشانہ بنانے کے لیے، لیکن اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہوئی اور کفار کی شکست ہوئی۔ یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ جنگ ہے، اس جنگ کی تسلسل ہے جو موسیٰ اور فرعون کے درمیان تھا۔ فرعون نے موسیٰ کو کون سی گالیاں نہیں دی؟ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ فرعون کو سمجھاؤ کہ میں جو کچھ بھی ہوں اللہ کی طرف سے ہوں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں ایسے ویسے آدمی نہیں ہوں، میں رب کی طرف سے رسول ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ میں رب کی طرف سے رسول ہوں۔ اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ جاؤ فرعون کے پاس، انہو طغیٰ۔ طغیٰ کا مطلب کیا؟ غلامی کی تعبیر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ طغیان سے۔ فرعون کی کوشش یہ ہے کہ قوم کو غلام بنا دے، جاؤ قوم کو آزاد کرو، قوم کو آزاد کرو فرعون کی غلامی سے۔ لہٰذا اصل محور کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا؟ دعوت کی بنیاد کیا تھی؟ قوم کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی نقطہ بھی یہی تھا کہ قوم کو قیصر اور کسریٰ، ابو لہب اور ابو جہل، عبداللہ بن ابی بن سلول کی غلامی سے آزادی دلانا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے، ایاک نعبد کا مفہوم یہی ہے۔ لہٰذا میرا اور آپ کا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ ہم نے قوم کو واشنگٹن سے آزاد کرنا ہے، ہم نے قوم کو لندن اور برلن اور یروشلم کی ایجنڈے سے آزاد کرانا ہے، آزادی اور حریت کا درس دینا ہے۔ دارالعلوم دیوبند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ۔ جب تک زمین پر اللہ والے اور اللہ کہنے والے موجود ہوں گے قیامت نہیں آئے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ والے کہاں پیدا ہوتے ہیں اور کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ والے کہاں پیدا ہوتے ہیں اور کیسے؟ اللہ والے سینما میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ والے ہیرا منڈی میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ والے کسی چکلے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ والے کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ اللہ والے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ اور یہ کون پیدا کرتے ہیں؟ یہ اللہ والے، یہ تبلیغ والے پیدا کرتے ہیں، یہ مدرسے والے پیدا کرتے ہیں، یہ خانقاہ والے پیدا کرتے ہیں، یہ سیاسی ونگ جمعیت علماء اسلام والے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ والے یہاں سے پیدا ہوتے ہیں، بلاول ہاؤس سے پیدا نہیں ہوتے میرے بھائی۔ اللہ والے جاتی عمرہ سے پیدا نہیں ہوتے، اللہ والے لاڑکانے سے پیدا نہیں ہوتے، اللہ والے باب الرحمہ اور دارالعلوم کراچی، فاروقیہ اور نیوٹاؤن جیسے مدارس سے پیدا ہوتے ہیں۔
اللہ والے دارالعلوم دیوبند اور اکڑ خوٹک جیسے مدارس اور اشرفیہ لاہور جیسے مدارس سے پیدا ہوتے ہیں، اللہ والے دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند سے کون پیدا ہوا؟ مولانا الیاس۔ کون پیدا ہوا؟ مولانا الیاس۔ دارالعلوم دیوبند سے کون پیدا ہوا؟ شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ۔ اور شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء کی بنیاد رکھی۔ آج کا جمعیت علماء اسلام اسی شیخ الہند کی درخت کی ایک شاخ ہے، اس کا تسلسل ہے یہ۔ اور تبلیغی جماعت آج پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ 1 کروڑ نہیں، 2 کروڑ نہیں، 40 35 کروڑ لوگ آج تبلیغ سے منور ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ مولانا الیاس کی۔ اور مولانا الیاس کس کی برکت ہے؟ دارالعلوم دیوبند کی۔ اور اگر جمعیت علماء مضبوط ہے سیاسی میدان میں، یہ کس کی برکت ہے؟ شیخ الہند کی۔ اور شیخ الہند کس کی مرہونی منت ہے؟ دارالعلوم دیوبند۔ تو اللہ والے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ مدارس سے۔ اللہ والے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ تبلیغ سے، رائیون سے۔ اللہ والے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ جمعیت علماء سے۔ اللہ والے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ خواجہ خان محمد کے خانقاہ سے، مفتی فرید کے خانقاہ سے، فی ذوالفقار کے خانقاہ سے، وہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ دینی مدارس سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دنیا کی بقا اس وقت تک رہے گی جب تک علماء باقی رہیں گے۔ جب تک علماء، دنیا کی بقا کس چیز میں ہے؟ دنیا کی بقا کس چیز میں ہے؟ علماء کی بقا میں۔ جب تک علماء زندہ رہیں گے تو اللہ والے پیدا ہوں گے۔ جب اللہ والے جاری رہیں گے ان کارخانوں سے تو دنیا بھی باقی رہے گی۔ تو دنیا باقی رہے گی اس وقت تک جب علماء باقی رہیں گے۔ صغرا اور کبرا صحیح ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ لوگوں نے تو اس ساگوجی میں پڑھا ہوگا نا۔ لہذا علماء احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ دنیا آپ کو عزت دے یا نہ دے، دنیا آپ کو احترام دے یا نہ دے، دنیا آپ کو آپ کا مقام دے یا نہ دے، دنیا آپ کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں بلا دے کیے، لیکن اس دنیا کی گھر کا مالک اللہ ہے۔ انہوں نے آپ کو جو مقام دیا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ باقی یہ چھوکرے موکرے، یہ چپڑاسی نوکر شوکر، یہ خواب خیال میں بھی مت لاؤ کہ فلان تاجر، فلان زمیندار، فلان صنعتکار جو 12 کروڑ گاڑیوں میں بیٹھ کے بخ بخ کرتے ہیں، اس کو مت محسوس کرے۔ اس کو ضرورت نہیں اس کی۔ کسی کے گھر میں مہمان بن کے جاتے آپ یا نہیں جاتے؟ آپ کسی بڑے سرمایہ دار اور صنعتکار کے گھر میں مہمان بن کے جاتے ہیں تو وہ صنعتکار کروڑہا کروڑ روپوں کا مالک آپ کو عزت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیتا ہے۔ شرافت سے پیش آتا ہے، احترام سے پیش آتا ہے، قدر کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اسی گھر میں کک بھی ہے، اسی گھر میں چپڑاسی بھی ہے، اسی گھر میں جھاڑو لگانے والے بھی ہے۔ وہ آپ کو گر گر کے کہتے ہیں حقارت کی نگاہ سے، یہ مولوی یہ پگڑی کہاں سے آئی ہے؟ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ لیکن اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت تو نوکر کی ہے۔ آپ کیوں دل پہ لیتے ہیں اس نوکر کی یہ گرگر؟ یہ غرغر کیوں لیتے ہیں آپ؟ جب گھر کا مالک آپ کو احترام اور قدر سے دیکھتے ہیں، بے شک کک آپ کو احترام نہ دے۔ اس بڑے گھر کا مالک رب ہے، اور رب نے آپ کو مقام دیا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ رب نے آپ کو مقام دیا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ رب نے آپ کو مقام دیا ہے۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ رب نے آپ کو مقام دیا ہے۔ یہ جو بزنس مین ہے، صنعتکار ہے، تاجر ہے، یہ سارے نوکر ہے، بے شک یہ آپ کو مقام نہ دے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 1-2 باتیں کر کے ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ریاست مدینہ کے امیر المومنین تھے تو انہوں نے اپنے سفراء کو کسریٰ ایران کے پاس بھیجا۔ کس کے پاس بھیجا؟
کسرا ایران اس وقت کا سپر پاور تھا جو آج کا جو بائیڈن اور امریکہ ہے. اگرچہ وہ سپر پاور نہیں ہے ابھی طالبان سے شکست کھانے کے بعد. جب بھیجا تو کسرا ایران نے ریاست مدینہ یا عمر فاروق کے نمائندوں کو کیا کہا؟ پوچھا کہ یہ عمر فاروق کیسا آدمی ہے، یہ کس قسم کی شخصیت ہے. دو باتیں انہوں نے کی. عمر فاروق کے نمائندوں نے، ان کے سفراء نے کتنی باتیں کی؟ دو باتیں کی. لا یخدع ولا یخدع. عمر کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اور کوئی مائی کا لال عمر کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. نہ عمر کسی کو دھوکہ دیتا ہے، نہ کوئی عمر کو دھوکہ دے سکتا ہے. اب سنیے کسرا ایران کو، جو مخالف ہے ریاست مدینہ کا، جو باغی ہے دین اسلام کا، جو باغی ہے اللہ کا، جو باغی ہے وقت کے امیر المومنین کا باغی ہے، قرآن کا باغی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بہت بڑا علم ہے. کیا ہے؟ بہت بڑا علم ہے. اور جب ان کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کا مطلب ہے کہ عقل کی دولت سے بھی مالا مال ہے، عقل کی دولت سے. اور تیسرا جملہ کیا کہا؟ کہا کہ جس شخصیت کے پاس یہ دو چیزیں ہوں، علم کی قوت اور عقل کی دولت، وہ لا محالہ پوری دنیا پر حکومت کرے گی. یہ کسرا نے کہا، کسرا ایران نے. اور عمر فاروق نے وہ ثابت کر کے دکھایا. 22 مربع میل پر حکومت کی. افغانستان، دیوار چین اور گوادر تک ان کی حکومت تھی، بلوچستان تک. معیار کیا تھا؟ کتنی چیزیں بتائی؟ دو، ایک علم اور ایک عقل. اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسانیت کی قیادت، انسانیت کی رہنمائی، انسانیت کی رہبری، انسانیت کی سیادت، حکومت کرنے کا حق اس شخص کو حاصل ہے جس کے پاس علم. سرمایہ کا ذکر ہے، سرمایہ کا ذکر ہے، چودھری کا ذکر ہے، کسی سردار کا ذکر ہے، کسی نواب اور خان کا ذکر نہیں ہے. تو آج لوگ کیوں کہتے ہیں بابا سیاست تو پیسوں کا کھیل ہے، پیسہ نہیں ہے میں سیاست کیوں کروں، پیسہ نہیں ہے میں سیاست کیوں کروں. سیاست کے لیے معیار پیسہ نہیں ہے، سیاست کے لیے معیار نظریہ ہے، نظریہ، عقیدہ اور فکر اور اصول ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعون کے مقابلے میں کون سا سرمایہ تھا؟ کون سی دولت تھی؟ کون سی طاقت تھی؟ کون سی حکومت تھی؟ قوم کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے، لشکر اور فوج نہیں ہے، لیکن للکارا ہے کس کو؟ فرعون کو. اور فرعون نے کیا کہا؟ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ. فرعون نے قومی کانفرنس بلایا. جب موسیٰ علیہ السلام کا پیغام سنا کہ میں رسول ہوں تو قومی جرگہ بلایا. اس زمانے کے مطابق جنرل اسمبلی بلائی اقوام متحدہ کی، تمام اقوام پر مشتمل، اور قرارداد پاس کی. ان سے پوچھا بتاؤ الیس لی ملک مصر، مصر کی حکومت، مصر کی بادشاہت کس کی ہے؟ سب نے کہا یہ آپ کی ہے. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي. یہ دولت اور یہ وسائل کس کی ہے؟ آپ کی ہے صاحب. افلا تبصرون. آپ لوگ نہیں دیکھ رہے یہ کس کی ہے؟ کیوں خاموش ہو؟ یہ کس کی ہے؟ سب نے کہا یہ آپ کی ہے. تو جب میری ہے، یہ ایک نظریہ دے رہا ہے قوم کو. نظریہ یہ دے رہا ہے کہ قوم کی قیادت کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے دولت بنیادی چیز ہے، حکومت بنیادی چیز ہے، قوم کی پشت پناہی بنیادی چیز ہے، سرمایہ اور حکومت بنیادی چیز ہے. موسیٰ کے پاس نہ دولت ہے، نہ حکومت ہے، نہ نسب ہے، نہ قومیت کی پشت پناہی ہے، نہ قوم ان کے ساتھ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں. پھر آپ لوگ فیصلہ کریں، قیادت کے لیے، سیادت رہنمائی کے لیے، حکومت اور حکمرانی کے لیے، ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین. بہت بڑی گالی دی. آپ بتاؤ میں بہتر ہوں آپ لوگوں کے لیے قیادت اور سیادت کے میدان میں،
یا یہ خوار ذلیل نعوذ باللہ موسیٰ بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ ذلیل کہا یا نہیں کہا؟ توہین کیا نہیں کہ علماء کو معلوم ہے؟ مہین کہا۔ کیوں مہین کہا؟ سرمایہ نہیں ہے۔ کیوں مہین کہا؟ دولت نہیں ہے۔ کیوں مہین کہا؟ حکومت نہیں ہے۔ کیوں مہین کہا؟ کیوں ذلیل کیا ان کو؟ بے توقیری کیوں کی؟ ان کی قوم کی پشت بنائی نہیں ہے۔ یہ کس کا فلسفہ ہے؟ فرعون کا فلسفہ ہے کہ انسانیت کی قیادت اور سیاست بغیر پیسے کے ممکن نہیں، بغیر حکومت کے ممکن نہیں، بغیر قوم کے ممکن نہیں۔ مجھے بتائیے 1,24,000 انبیاء کم و بیش اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دی ہے، 1,24,000 انبیاء۔ ایک نبی مجھے بتائے جس کی اہلیت اور میرٹ کا معیار دولت اور سرمایہ ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ کہ آپ کو اس لیے نبی بنا رہا ہوں کہ آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، وہ پرانے مولوی کے پاس پیسہ نہیں ہے، لہٰذا تم سیاست اور قیادت نہیں کر سکتے۔ کوئی نبی کوئی بتا سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ مدینہ ریاست کے قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی صوبوں میں گورنر بنائے، جتنے بھی صوبوں میں گورنر بھیجے، ایک گورنر مجھے بتائیے کہ اس کو اس بنیاد پر گورنر متعین کیا، اس بنیاد پر ان کو گورنر کی حیثیت سے بھیجا کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ تو لہٰذا دینی مدارس آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت داعی کی تھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مبلغ کی تھی، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اپنی ذمہ داری ادا کرو، جاؤ لوگوں کو میرا پیغام پہنچاؤ، تبلیغ کرو۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، جاؤ میری دعوت، میرا پروگرام لوگوں کو پہنچاؤ۔ انقلابی بنو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ کی رسالت کا، آپ کی بعثت کا، آپ کی نبوت کا مقصد یہ بھی ہے کہ دین کو غالب بنا لو تمام ادیان کفریہ، نظریات کفریہ اور باطلہ پر۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہے تو وہ انقلابی بھی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ ہے تو وہ انقلابی بھی ہے، اور وہ معلم بھی تھا۔ انا بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق انک لعلی خلق عظیم۔ اس مدرسے سے دعوت کرنے والے تیار ہوتے ہیں تاکہ پیغمبر کی وہ سنت جو دعوت کی سنت ہے وہ باقی رہے۔ اس مدرسے سے تبلیغ والے تیار ہو رہے ہیں تاکہ پیغمبر کی وہ سنت جو تبلیغ ہے وہ زندہ اور باقی رہے۔ اس مدرسے سے معلمین تیار ہو رہے ہیں تاکہ تعلیم اور تربیت کی وہ سنت جو پیغمبر کی سنت ہے وہ زندہ اور باقی رہے۔ اس مدرسے سے انقلابی تیار ہو رہے ہیں تاکہ وہ مشتاق بنے لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ ہے دینی مدارس کا مقصد۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ ہمیشہ دین کی مٹھانے کی کوشش ہوئی، آج بھی ہو رہا ہے۔ اس پارلیمنٹ میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بار بار قانون سازی کی صورت میں کوشش ہوئی ہے مدارس کو بند کرنا، مساجد اور منبر کی آواز کو بند کرنا، نصاب تعلیم میں تبدیلی لانا اصلاح کے نام پر، ختم نبوت کا قانون ختم کرنا، ناموس رسالت کا قانون ختم کرنا، اسرائیل کو تسلیم کرنا، بیت المقدس اسرائیل کے حوالے کرنا، آئین پاکستان سے اسلامی دفعات کا ختم کرنا، اسلامی تہذیب کو ختم کر کے مغربی تہذیب مادر پدر آزاد معاشرے کی تشکیل دینا۔ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بار بار کوشش ہوئی ہے، یہ میرے آنکھوں کا دیکھا ہوا حال ہے۔ لیکن اس کا راستہ کس نے روکا ہے؟ اس کا راستہ سینٹ میں 4 مولویوں نے روکا ہے۔ کس نے؟ 104 کے مقابلے میں کتنے؟ 4، اور 343 کے مقابلے میں 15۔ آپ کو ہمیں شاباش دینا چاہیے کہ آج بھی دستور میں اسلامی دفعات برقرار ہے، آج بھی دستور میں
ختم نبوت کا قانون اور دفعات اور آرٹیکل محفوظ ہے۔ آج بھی ناموس رسالت کا قانون پہلے سے مضبوط ہے۔ آج بھی مدارس ببانگ دول دین کی خدمت کر رہی ہے۔ آج بھی منبر و محراب سے حریت کے لیے غلامی کے خلاف، ظلم کے خلاف آوازیں گونج رہی ہے، اٹھ رہی ہے۔ اور مدارس میں آج سے 15-20 سال پہلے پوری پاکستان میں 14,000 مدارس تھے، آج پاکستان میں 20 سے 22,000 مدارس ہیں۔ آج سے 14 سال 15 سال پہلے تخمینہ یہ لگایا گیا تھا کہ سالانہ پاکستان کے دینی مدارس کو 76 ارب روپے صدقے اور خیرات میں دیا جاتا ہے۔ کتنے؟ 76 ارب روپے مدارس چلانے کے لیے کون دیتے ہیں؟ مخیر حضرات۔ آپ کے خیال میں آج تو کربوں میں ہوں گے نا، یہ دروازہ بند کر سکتا ہے کوئی؟ انگریز نے بھی کہا، انگریز نے مشاورت کی 1861 میں یا 60 میں یا 65 اور 61 کے درمیان کہ مسلمانوں کا خاتمہ کیسے کریں گے، یہ مسلمانوں کی قوت کو کیسے ختم کریں گے، یہ تو ہمارے لیے مصیبت بن گئی۔ کیا فیصلہ ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ اگر مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، کمزور کرنا ہے، اس کی قوت کو ختم کرنا ہے، قرآن کو ختم کرو۔ جب تک اس کی معاشرے میں، ان کی گھر میں، خاندانوں میں، مسلمانوں کے محفلوں اور مجالس میں قرآن زندہ رہے گی، تم مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، تو سب سے پہلے قرآن کا خاتمہ کرو۔ بیک وقت 3 لاکھ نسخے قرآن کے جلا دیے، 3 لاکھ نسخے۔ قرآن ختم ہوا؟ قرآن ختم ہوا؟ نہیں۔ وہ میرے دوست نے بتایا مجھ سے پہلے جو تقریر کر رہے تھے کہ امسال 1,03,000 حفاظ کرام فارغ ہو جائیں گے۔ کتنے حفاظ قرآن کو تم ماریں گے؟ وہ کہا گیا کتنے بٹھوں کو تم ماریں گے؟ ہر گھر سے بٹھوں نکلے گا۔ کتنے حفاظ قرآن کو تم مارو گے؟ ہر گھر سے حافظ قرآن نکلے گا۔ نہیں بھائی، ہر گھر سے 1 حافظ قرآن نہیں، 4 حافظ قرآن نکلیں گے۔ کتنے؟ ہم فتویٰ دیں گے، سارے علماء بیٹھ کے فتویٰ دیں گے کہ آج کے بعد ہر مولوی، ہر مسلمان نے 4 بیویاں کرنی ہیں۔ کتنے؟ 4 تاکہ سال میں کتنے حفاظ قرآن آ جائے؟ 4 آ جائے۔ تو آپ کتنے حفاظ قرآن کو ماریں گے؟ ہر گھر سے 4 حافظ نکلیں گے، 4۔ اس کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا، نہ مدارس کو ختم کر سکے، نہ قرآن کو ختم کر سکے۔ دوسری بات کیا کی؟ دوسری بات یہ کی اگر آپ نے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو پھر مولوی کو ختم کرے۔ کس کو ختم کرے؟ مولوی کو ختم کرے۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دین کا یہ علاج کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ اگر تم نے مسلمانوں کی غیرت کو ختم کرنا ہے، ان کی ایمان کو اور دیانت کو ختم کرنا ہے، ان کی شجاعت کو ختم کرنا ہے، بیچ میں سے مولوی نکال دو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ مولوی غیرت کا ٹکڑا ہے۔ مولوی کیا ہے؟ غیرت کا ٹکڑا ہے۔ شیخ الہند کی تاریخ سامنے رکھو۔ انگریز کو کس نے چیلنج کیا؟ ایک مولوی نے، جس کا نام شیخ الہند محمود الحسن تھے۔ انگریز کو کس نے چیلنج کیا؟ مولانا قاسم نانوتوی نے 1857 کی جنگ آزادی میں، اس نے چیلنج کیا انگریز کو۔ اور پاکستان کے قیام کے بعد ہر آمر، ہر ٹٹھو انگریز کے ہر پٹو کو اگر چیلنج کیا ہے تو یا تو مفتی محمود نے کیا ہے، یا لاہوری نے کیا ہے، یا مولانا فضل الرحمن نے کیا ہے۔ یہ ہے آپ کی تاریخ۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، تم نے اس میراث کی تحفظ کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ تم نے اس کی چوکیداری کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اگر آپ نے شیخ الہند کی میراث کو محفوظ رکھنا ہے، اس پر چوکیداری کرنی ہے تم نے، تو اس سلسلے کو زندہ رکھنا ہے۔ مدرسے کے سلسلے کو بھی زندہ رکھنا ہے، خانقاہ کے سلسلے کو بھی زندہ رکھنا ہے، تبلیغ کے سلسلے کو بھی زندہ رکھنا ہے، جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے سیاست کے سلسلے کو بھی زندہ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اسلام کی بول بالا ہوگی، باقی تمام
کالے انگریز ہو یا سرخ انگریز ہو، سب کی شکست ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔